الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمدا المصطفى أحمدا المجتبى وعلى آله وصحابه كنجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو. توصل الہ وانت تظہر حبہ فهذا العمر في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. تیری صورت تیری سیرت زمانہ میں نرالی ہے. تیری صورت تیری سیرت زمانہ میں نرالی ہے. تیری ہر ادا پیاری دلیل بے مثالی ہے. وہ معزز تھے زمانہ میں عامل قرآن ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے. تارک قرآن ہو کر یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم سامعین، بزرگان دین، بھائیوں، دوستوں، بچوں، ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 11 سورۃ یونس کا آخری رکوع ہے. اسی میں سے آدھا رکوع تلاوت کیا گیا ہے. احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک حدیث پڑھی گئی ہے. توحید باری تعالیٰ کے لیے 2 اشعار پڑھے گئے ہیں.
نبی کی شان میں سیرت میں بھی اشعار پڑھے گئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعریف میں بھی اشعار پڑھے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے درخواست ہے، التجا ہے، عرضی ہے، سوال ہے، باری تعالی آیات مبارکہ احادیث مقدسہ کا صحیح معنی، مقصد، مطلب اللہ بیان کرنا توفیق بخشیں۔ عاجز ناچیز کو، آپ بھائیوں کو، ہم سب کو، مسلمین مسلمات، مومنین مومنات، مردوں کو، عورتوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، بوڑھوں کو، نوجوانوں کو، نوجوان بچوں کو سننے سنانے کے بعد اللہ ہم سب کو خالصاً اپنی رضا کے لیے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے ایک مشن چلایا، ایک ڈیوٹی لگائی نبیوں کے ذمے، جو پچھلے جو میں بیان ہوا تھا۔ مشن ایک رہا، ڈیوٹی ایک رہی، بات ایک چلتی رہی، پیغام ایک چلتا رہا، نبی آتے رہے، نبی جاتے رہے، پیغمبر آئے، رسول آئے، نبی آئے۔ لوگوں نے، امتیوں نے، احباروں نے، رہبان نے، سرداروں نے، بادشاہوں نے، وڈیروں نے، اس دور کے گمراہوں نے شیطان کے ہتھ کنڈوں میں آ کر دین میں ملاوٹ، دین کو مٹانے کے لیے انہوں نے اپنی کوششیں کی، کافروں نے کی، مشرکوں نے کی، بے دین لابی نے کی، جس کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ ان لوگوں نے ارادہ کیا ہم اس دین کو مٹائیں گے، آدم والا دین نہیں رہے گا، نوح علیہ السلام والا نہیں رہے گا، ابراہیم خلیل اللہ والا نہیں رہے گا، موسیٰ کلیم اللہ والا نہیں رہے گا۔ جتنے بھی انبیاء آئے، عیسیٰ روح اللہ والا نہیں رہے گا، یطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ مگر عرش والے نے فرمایا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون، کہ ہم نے ارادہ کیا جو دین میں نے بھیجا، نبیوں کو میں نے مبعوث فرمایا، انبیاء کرام آئے، ہم نے کہا ہم اپنے دین کو، اسلام کو، شرعی اصولوں کو، اپنے قانون کو دنیا میں رائج کر کے، نافذ کر کے دکھلاؤں۔ بڑے لوگوں نے، بے دین لوگوں نے، دنیا کے پجاریوں نے دین کے مٹانے کے لیے بڑی کوشش کی، مال خرچ کیا، ماننے والوں کو قتل کیا، ان کو جلا وطن کیا، ان کی عزتیں لوٹیں، ان کے مال مویشی چھینے، ان کو مارا پیٹا، ماننے والے ظلم سہتے رہے، ستم سہتے رہے، شہادتیں دیتے رہے، مال قربان کیا، وطن قربان کیا، اولاد قربان کی، ہجرتیں کیں، مگر اللہ کے بھیجے ہوئے دین کی حفاظت کی۔ نبیوں کے پیغام کو جو انہیں ملا، جن کو یقین تھا، انہوں نے اس کو قائم دائم رکھا۔ تو چلتے چلتے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے
کرم فرمایا، فضل فرمایا، رحم فرمایا۔ اللہ کا احسان ہے جس کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ لوگو، مومنوں، کلمہ پڑھنے والے ہو، تمہارے اوپر میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں میں سے من اللہ علی المؤمنین، تم ایمانداروں میں سے، تم ہی لوگوں میں سے میں نے اپنا رسول پیغمبر بھیجا۔ من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تمہیں تعلیم دے گا، تزکیہ نفس کرے گا، کتاب کا علم دے گا، حکمت سکھلائے گا۔ تو بھائیو، آخر میں ہمارے نبی آئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں جوانی گزاری، مکے میں 53 سال گزارے۔ اب مکے کے اندر مشرک، مکے کے کافر، بتوں کے پجاری، دین کے مٹانے والے، انہوں نے کوشش کی حضور کو مٹانے کے لیے، نبی کے دین کو مٹانے کے لیے، نبی کی جماعت کو مٹانے کے لیے انہوں نے جو کچھ کرنا تھا کیا، مگر اللہ فرماتے ہیں جو کلمہ، جو دین، جو مذہب، جو مشن، جو ڈیوٹی آدم سے لگائی تھی، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری کی، اور حضور نے بھی وہ دین دیا۔ اب وہ دین کیا ہے؟ آپ سوچیں گے اس دنیا میں آج کے دور میں، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، ترکی ہو، سعودی ہو، دبئی ہو، جرمن ہو، روس ہو، فرانس ہو، کتنے ممالک ہیں، ہر ملک میں اپنا دین ہے، اپنا مذہب ہے، کتنے مذاہب ہیں، کتنی پارٹی ہیں، کتنے دین ہیں، کتنے ادیان ہیں، کوئی کدھر، کوئی دائیں، کوئی بائیں، کوئی آگے، کوئی پیچھے، کوئی بھگوان کا پجاری ہے، کوئی قبر کا پجاری ہے، کوئی گھوڑے کا پجاری ہے، کوئی گرجے کا پجاری ہے، کوئی مندر کا پجاری ہے، کوئی کہاں اور کوئی کہاں لگا ہوا ہے کہ ان کے صدقے اللہ ملے گا، ان کے بلانے سے، ان کے پکارنے سے، ان کی خوشامد کرنے سے، ان کی منت بنوتی سے ہر بندے کا اپنا دین، ہر بندے کی اپنی مسجد، ہر بندے کی اپنی پگڑی، ہر بندے کی اپنی ثقافت، جہاں جائیں، گاؤں میں جائیں، بستی میں جائیں، شہر میں جائیں، تو انسان کا عقل دنگ رہ جاتا ہے۔ اللہ بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے، باپ بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، اور بندوں میں فرقے ہیں، مذاہب بٹے ہوئے ہیں، جماعتیں بنی ہوئی ہیں، ریاستی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، گروہ، پارٹیاں، گروہ بندی، لشکر کشی چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، دنیا میں جتنے دین ہیں سارے دین بیکار ہیں۔ جو دین، جو مذہب، جو قانون، جو شریعت، جو اسلام میں نے محمد کریم کو دیا، یہی سچا مذہب ہے، یہی سچا دین ہے، یہی سچا اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اسلام والا مذہب، سلامتی والا، امن والا، خوشنودی والا، اطاعت والا، نبی کی غلامی والا، ان الدین
عند اللہ الاسلام، اسلام والا مذہب، اسلام والا دین، سلامتی والا دین، امن والا دین، صفائی والا دین، اخلاق والا دین، حیا والا دین، ادب والا دین، حرم والا، کرم والا، دھرم والا، وہ دین جو میں نے محمد الرسول اللہ کو دیا، یہی دین سچا ہے۔ اور یہی دین کے بارے میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ کے حکم سے اعلان فرمایا، مکے والوں کو جمع کیا اور ان کو دعوت دی، دین کی دعوت، توحید کی دعوت، اسلام کی دعوت، جنت کے داخلے کی دعوت، اللہ کی رضا کی دعوت۔ سب لوگ جمع ہوئے تھے، آپ سنتے آئے، سن رہے ہیں، سنتے رہیں گے۔ آپ نے ان سے پوچھا، ابو لہب سے، ابو طالب سے، ابو جہل سے، عتبہ سے، عتیبہ سے، عاص بن وائل سے، بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے مشرکوں سے، بڑے بڑے سرداروں سے جو اس دور میں جمع تھے۔ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، او مارکا سرداروں، وڈیریوں، خانوں، جاموں، چودھریوں، بڑے لوگوں، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پایا؟ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میں نے تمہارے اندر 40 سال زندگی گزاری، بڑی بات ہے، پیدائش سے لے کر 40 سال تک، 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے، بتاؤ، خبر دو، سچ سچ کہو، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مجھے سچا پایا، مجھے جھوٹا پایا، فیصلے میں، بولنے میں، اٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، ملنے میں، شادی میں، غمی میں، بتلاؤ مجھے کیسے پایا، مجھے کیسے دیکھا؟ میری زندگی 40 سال تمہارے اندر گزری، بچپن بھی گزرا، جوانی پکی ہو گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، سب نے مل کے کہا، وجدناک مرارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وجدناک مرارا، ہم نے آپ کو بار بار آزمایا، دن کو آزمایا، رات کو آزمایا، فیصلوں میں آزمایا، شادیوں میں آزمایا، کبڈی میں آزمایا، میلے میں آزمایا، خوشی غمی میں آزمایا، لین دین میں آزمایا، تجارت بزنس میں آزمایا، حیا ادب میں آزمایا، ہر معاملے میں سر سے پاؤں تک وجدناک مرارا، تو کیسا پایا؟ مکے کے کافر، مکے کے مشرک، مکے کے رؤساء، مکے والے کہہ رہے ہیں، الا صدقا وعدلا، محمد تیرے جیسا سچا، تیرے جیسا انصاف والا، با حیا، با حرم، با کرم، با دھرم ہم نے نہیں پایا۔ واقعی سچ ہے، سب نے کہا، ہم تصدیق کرتے ہیں تیری دیانت، تیری صداقت، تیری امانت، تیرا حیا، تیرا ادب، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، تو نے ہم اندر جوانی گزاری، الا صدقا وعدلا، تیرے جیسا آمنہ کا لال سچا نہیں پایا، انصاف والا نہیں پایا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، پھر ایک بات میں تمہیں کہتا ہوں، وہ میری مانو گے؟ کہا ہاں ہاں، حکم کیجئے۔ سینے پہ ہاتھ لگایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ مکے والے ہو، میرے رشتہ داروں، سرداروں،
قولوا لا الہ الا اللہ، میں تمہیں کہتا ہوں اگر میری تصدیق کر رہے ہو، مجھے مانتے ہو، تو پھر یہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ تفلحون، تم اس دنیا میں کامیاب، قبر میں کامیاب، حشر میں کامیاب، نشر میں کامیاب، تمہاری زندگی بن جائے گی، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں توجہ چاہیے، اب یہ اقرار کر رہے تھے، تصدیق کی، تیرے جیسا سچا انصاف والا نہیں پایا جب میرے نبی نے انہیں کہا لا الہ الا اللہ۔ کہنے میں بڑا آسان ہے لا الہ الا اللہ، یہ نبی کی پوری زندگی، انبیاؤں کی پوری زندگییں، آدم سے حضور تک، اور یہ قرآن، یہ دین اسلام لا الہ الا اللہ میں بند ہے۔ ابو لہب کھڑا ہوا، غصے میں کہا تبًا لک یا محمد، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، محمد تیرے ہاتھ ہلاک ہو جائیں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ہمیں اپنے معبود چھڑواتا ہے، ہمیں اپنا مذہب چھڑواتا ہے، ہمیں اپنا دین چھڑواتا ہے۔ ہم جو اپنے آباء و اجداد، اپنے رسم و رواج، اپنی برادری، رشتہ دار، خاندان، پیچھے جو دین چلا آیا ہے، ہم سب چھوڑ دیں؟ ایک کی دعوت دے رہا ہے، ایک کو تو ہم بھی مانتے ہیں۔ تبًا لک یا محمد، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے ہاتھ ہلاک ہو جائیں، ہم اس بات کو نہیں مانتے، تیرے اس کلمے کو نہیں مانتے، تیری اس دعوت کو نہیں مانتے، کیونکہ سردار تھا، بڑا تھا، تو سب سے کہنے لگا اٹھو نکلو۔ نعوذ باللہ، علیاذ باللہ، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بابے والا دین، دادے والا دین، برادری والا دین، پیروں والا دین، سرداروں والا دین، وڈیروں والا دین، دنیا داروں والا دین ہمیں چھڑواتا ہے، ہمیں ایک کی دعوت دیتا ہے، ہم ایک کو مانیں لا الہ الا اللہ۔ بھاگ گئے، محمد کریم بچے اور حضرت علی بچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میدان خالی، کوہ صفا مروہ، صفا کی پہاڑی پہ، اس وقت 1447 سال ہو گئے اسی دعوت کو۔ بھائیوں، حضور نے دیکھا علی کی طرف، علی نے دیکھا نبی کی طرف۔ اب نبی کی عمر 40-41 سال ہو رہی ہے، حضرت علی کی عمر 11 سال ہے، 11 سال کا بچہ ہے، چچا زاد بھائی ہے، اور حضور سے فرمایا یا رسول اللہ، اگر تیرا کلمہ، تیرا دین کوئی نہیں مانتا تو میں پڑھتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ حضرت علی نے کلمہ پڑھایا، نبی علیہ السلام خوش ہوئے، انا منی، علی تو میرے میں سے اور میں تیرے میں سے، تو میرا بھائی میں تیرا بھائی۔ حضرت علی نے نہ ابو طالب سے پوچھا، نہ مشورہ کیا، اور حضرت علی نے بچپن میں شیر خدا نے، شاہ مرداں، ذوالفقار نے، اللہ کے ولی نے، خلیفہ چہارم نے، علی المرتضیٰ نے نبی کا ساتھ دیا۔ چچا زاد بھائی بھی تھا سعود، اور داماد بھی بنا۔ تو بھائیوں، مخالفت شروع ہو گئی کہ یہ محمد کو کیا ہو گیا، یہ کس دین کی ہمیں دعوت دیتا ہے؟ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا لباس، ہمارا شعار، ہماری زندگی، ہمارا رہن سہن، ہماری چودراہٹ، ہماری صدارت، ہماری وزارت، معبد خانے، بت خانے، ہماری رسم و رواج سب چھڑواتا ہے۔ کہتا ایک کو مانو،
الہ ایک ہے، معبود ایک ہے، مشکل کشا ایک ہے، حاجت روا ایک ہے، منت کے لائق ایک ہے، طواف کے لائق ایک ہے، دکھ دینے والا ایک ہے، خوشی دینے والا ایک ہے، عزت کا مالک ایک اللہ، ذلت کا مالک ایک اللہ، بادشاہی دینے والا ایک اللہ، چھیننے والا ایک اللہ، کالے بنائے، گورے بنائے، امیر بنائے، غریب بنائے، عزت دے دے، ذلت دے دے، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے۔ ہمیں یہ دین پسند نہیں ہے، ہمیں اپنے پیروں والا، مردوں والا، رواج والا، رسم والا، ناچنے والا، گانے والا، ڈسکو ماڈرن، وہ دین چاہیے۔ محمد کا دین کیا ہے کہ ایک اللہ کو مانو، اس کو مانو کہ اللہ ایک ہے، پھر جو اللہ کہے اس کی مانو، پھر اس کے بعد اس کی مانو، محمد رسول اللہ کی، اس کے بعد اس کو مانو، اللہ کو بھی مانو، اللہ کی بھی مانو، محمد رسول اللہ کو بھی مانو، اور اکرام محمد بھی کرو، جو نبی کہے وہ کرو، جو یہ روکے رک جاؤ۔ بابا محمد، نہ تیرا کلمہ پسند، نہ تیرا دین پسند، نہ تیرا اسلام پسند، نہ تیری شریعت پسند، ہماری مرضی، ہم جیسا کریں ویسا کریں، جیسا اٹھیں، جیسا بیٹھیں، جیسا کھائیں، جیسا پئیں۔ تو کون ہوتا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے؟ آپ نے فرمایا، پہلے تو تصدیق کیے، میں نے آپ سے پوچھا ہے، اسی صفا مروہ زمزم کے ساتھ خانہ کعبہ کے گرد میں آپ نے اقرار کیا ہے، آپ نے مانا ہے کہ تو سچا ہے، تو انصاف والا ہے، تو حسین ہے، حیا والا ہے، ادب والا ہے، شرم والا ہے، تیری سر سے لے کر پاؤں مبارک تر ساری عادتیں ٹھیک ہیں، اخلاق میں، دیکھنے میں، سننے میں، بولنے میں، تولنے میں، بھرنے میں، شادی میں، غمی میں، ہر حال میں، صدقاً و عدلا، تیرے جیسا سچا کوئی نہیں ہے، ابھی کہے تو تیرے جیسا جھوٹا کوئی نہیں ہے۔ ساحر کذاب، بابا یہ محمد جھوٹا ہے، کیوں؟ سرداروں وڈیروں کیوں؟ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، ایک اللہ کا نام کہتا ہے، ایک اللہ، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے مانگو، اللہ کے آگے رو، اللہ کے آگے سجدہ کرو۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، ایک کی دعوت دیتا ہے۔ ہمارے تو 3 ہیں، ہمارے تو 5 تن ہیں، ہمارے تو بہت ہیں، یہ کہتا ہے بس ایک ہے، الہ ایک ہے، اللہ خدا ایک ہے، رب ایک ہے۔